पार्ट 3 उसकी बीवी। वो लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने कमरे में आना चाहा, लेकिन फरीदी के इशारे पर हमीद ने उन्हें उससे बाज रखा। वो दरवाजे ही पर रुक गया था। डेकन छत की तरफ घूरे जा रहा था और हलक से घुटी घुटी सी कराहें भी निकल रही थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल सपाट था, उस पर कर्ब के आसार नहीं थे। एक बैक उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो सीधा होकर फरीदी को उस तरह घूरने लगा जैसे कत्ल ही कर देने का इरादा रखता हो, और अब वो खामोश भी हो गया था। फिर उसका दाहिना हाथ मेज की दराज में रेंग गया। तुम कर्नल फरीदी ही हो ना? वो किसी दरिंदे की तरह गुर्राया था, और दूसरे ही लम्हे में उसने फरीदी पर छलांग लगाई थी। उसके दाहिने हाथ में खंजर था। फरीदी को उसके तेवर पहले ही से गैर मामूली नजर आए थे, इसलिए वो गाफिल नहीं रहा। एक तरफ हटते हुए उसने खंजर पर हाथ डाल दिया और साथ ही दाहिनी टांग भी चली। डेकन मुंह के बल फर्श पर ढेर हो गया। फरीदी उसकी पुश्त पर पैर रखे दाहिना हाथ मरोड़ने लगा था। बिलाखिर खज्जर छूट पड़ा। डेकन किसी भैंसे की तरह डकराता रहा। फरीदी उसे छोड़कर अलग हट गया था और अब झुककर खज्जर उठा रहा था। दरवाजे के सामने रुके हुए लोग दमबख्त थे। डेकन उसी तरह चीखता रहा। उसने उठने की कोशिश नहीं की थी, बस इसी तरह फर्श पर हाथ पैर मारता रहा था जैसे पानी पर तैर रहा हो। उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, फरीदी ने हमीद से कहा। पुलिस अस्पताल फ़ोन कर दो। जो भी डॉक्टर ड्यूटी पर हो 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुँच जाए। फिर उसने बाहर वालों से कहा, बराह करम तशरीफ़ ले जाइए। अचानक डेकन का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। किसी के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। हेड वेटर, पर्दा खींच दो। हमीद फ़ोन की तरफ बढ़ ही रहा था कि घंटी बजी। फरीदी ने उसे ठहरने को कहा और ख़ुद बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से भर्राई हुई सी आवाज़ आई। गालबन कर्नल फरीदी, ख्याल गलत नहीं है। तुम्हारे लिए भी थोड़ी सी दर्द सरी मुहैया कर दी। ना कहना, आखिर बेचारे को इस तरह मारने की क्या ज़रूरत थी कि मर ही जाता। क्या बकवास है। डेकन की चीखें फ़ोन पर भी सुन रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। बस वो ज़रा सी देर का मेहमान है। कई आदमियों ने तुम्हें उसको पीटते हुए देखा होगा, क्या समझे? ओह, फरीदी ने जल्दी से सिलसिला मुनक़ता करके पुलिस अस्पताल के नंबर डायल किए। हेलो, ड्यूटी पर कौन है? डॉक्टर रहमान, बराए करम फ़ौरन रियाल्टो में। फरीदी बोल रहा हूँ। पहले यहाँ कौन था? हमीद ने उससे पूछा। फ़िलहाल खामोश रहो, फरीदी ने कहा और डेकन की तरफ देखने लगा, जिसकी चीखों में अब पहले सी करख्तगी नहीं रही थी। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मुज़महिल होती जा रही। वो अब भी सीने ही के बल पड़ा हाथ पैर फेंक रहा था। दफ़तन फरीदी तेज़ी से झुककर उसकी पुश्त पर कुछ देखने लगा और फिर बाएं शाने में चुभी हुई एक लंबी सी सुई खींचता हुआ सीधा हो गया। डेकन की चीखें फिर तेज़ हो गईं। फरीदी सुई को चेहरे के बराबर लाकर बागौर देख रहा था। हमीद भी करीब आ गया। फिर उसकी नज़र उस छोटे से दरवाजे पर रुकी जो डेकन की कुर्सी के पीछे था। दीवार का फासला कुर्सी से ज़्यादा नहीं था। कोई भी दरवाजे से हाथ बढ़ाकर डेकन का शाना छू सकता था। वो उसी कुर्सी पर बैठा हुआ मिला था। क्या ये यूं ही पड़ा रहेगा? हमीद ने पूछा। डॉक्टर के आने तक तो मैं यही मुनासिब समझूंगा, फरीदी ने कहा और दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हो जाना पड़ा। फरीदी ने उसे हालात से आगाह करते हुए वो सुई दिखाई जो डेकन के शाने से खींची थी। डॉक्टर ने फौरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में देर नहीं लगाई। उसका ख्याल था कि डेकन किसी ऐसे जहर का शिकार हुआ है जो बराह रास्त जहन पर असर अंदाज होता है। उससे मौत वाक़या होने का खदशा नहीं है। हो सकता है कि जहर उसी सुई ही के ज़रिए जिस्म में दाखिल किया गया हो। डॉक्टर एम्बुलेंस ही में आया था, इसलिए डेकन को वहाँ से ले जाने में भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। कमरा खाली होने पर फरीदी फिर उखवी दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुआ ही था कि एक औरत तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर इज़्तिराब की लहरें थीं। ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? उसने हिज़यानी अंदाज में कहा। औरत खुश शक्ल और खुश लिबास थी। उम्र 30 से ज़्यादा ना रही होगी। आप कौन हैं? फरीदी ने नरम लहजे में कहा। थैल्मा डेकन। डेकन को क्या हुआ? उसे कहाँ ले गए हैं? आप गाड़ी पर उनके साथ जा सकती थीं। गाड़ी जा चुकी थी, मैं अभी पहुंची हूँ। सुपरवाइज़र ने मुझे फ़ोन किया था कि उसके कमरे में 2 पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं और उन्होंने उसे मारा है। आपको गलत इत्तला मिली है, फरीदी ने कहा और उसे टटोलने वाली नज़रों से देखता रहा। मैं नहीं समझ सकती कि वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, थैल्मा ने फरीदी की तरफ देखे बगैर कहा। ना जाने क्यों वो उससे नज़रें चुरा रही थी। डेकन को आप कब से जानती हैं? फरीदी ने पूछा। ओह, ये शायद मिसेस डेकन है, हमीद बोल पड़ा। जी हाँ, मगर आप मुझे उसके मुताल्लिक बताते क्यों नहीं?
کچھ دیر پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا کہ وہ خود کو خطرے میں محسوس کر رہا ہے۔ اب میں یہی سوال آپ سے کروں گی کہ آپ ڈیکن کو کب سے جانتے ہیں؟ تھیلما نے زہریلے قسم کے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یہ سوال واقعی چکرا دینے والا ہے، فریدی مسکرایا۔ ڈیکن اور خود کو کسی قسم کے خطرے میں پا کر پولیس سے مدد طلب کرے گا؟ سبھی پولیس سے مدد طلب کرتے ہیں ایسے حالات میں۔ کیسے حالات میں؟ اس پر کسی قسم کا زہر آزمایا گیا ہے جس کے زیر اثر اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ زہر؟ تھیلما کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور فریدی نے اسے بتایا کہ وہاں پہنچنے پر انہوں نے اسے کس حال میں پایا تھا اور وہ کس انداز میں ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ پھر وہ بولا، ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ڈیکن اپنے معاملات خود ہی طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ معاملہ… تھیلما نے اس سے جملہ پورا کرنے کی درخواست نہیں کی۔ ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کچھ سنا ہو۔ وہ تو کمرے کے چھوٹے سے عقبی دروازے کو گھورے جا رہی تھی۔ پھر یک بیک چونک پڑی۔ اب اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ چلیے، خدا کے لیے چلیے، وہ ہذیانی انداز میں بولی۔ میرے گھر چلیے۔ فریدی نے پھر اسے ٹھٹولنے والی نظروں سے دیکھا اور حمید کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہی رہے۔ تھیلما کہتی رہی، وہ حقیقتاً خطرے میں تھا۔ اس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا۔ چلیے، میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گی۔ آپ میرے ساتھی کو لے جا سکتی ہیں۔ اور آپ؟ عورت نے بے ساختہ پوچھا۔ میری دانست میں تو آپ یہیں سب کچھ بتا سکیں گی۔ بیٹھ جائیے، فریدی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں یعنی کہ… ٹھیک ہے، آپ یہ معلوم کیے بغیر کہ ڈیکن زندہ ہے یا مر گیا اس کے متعلق کچھ بتائیں گی۔ کیا مطلب؟ وہ اچھل پڑی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے ڈیکن کی خبر لیتی۔ اس کی حالت قابل اعتماد نہیں تھی۔ اوہ، تب تو مجھے جانا چاہیے۔ وہ بوکھلا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ٹھہریے، فریدی جیب سے نوٹ بک نکالتا ہوا بولا۔ ایک صفحے پر اس نے جلدی جلدی لکھا، ڈاکٹر، یہ مسز ڈیکن ہے، انہیں اس کے پاس جانے دو۔ فریدی پھر صفحہ پھاڑ کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، پولیس ہاسپٹل۔ تھیلما کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے کاغذ لیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ فریدی کے ہونٹوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ نظر آئی۔ آپ نے اسے ٹھہرنے کیوں نہیں دیا؟ حمید نے پوچھا۔ میرا فرض تھا اسے یاد دلانا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے۔ اب مشکل ہی ہے کہ آپ سمجھ میں آنے والی باتیں کر سکیں، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ فریدی پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ دفعتاً اس نے مڑ کر حمید سے کہا، جلدی کرو، تمہیں اس عورت کا تعاقب کرنا ہے۔ گاڑی لے جاؤ، مگر نہیں، کوئی ٹیکسی مل جائے تو بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے گاڑی پر اس کی نظر پڑی ہو۔ حمید نے وجہ نہیں پوچھی۔ وہ باہر آیا۔ تھیلما ایک چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی اوٹ میں ہو گیا۔ آس پاس کوئی ٹیکسی نہیں نظر آ رہی تھی۔ تھیلما کی کار حرکت میں آ گئی اور حمید کو لنکن ہی میں اس کا تعاقب کرنا پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ بلیک میلر کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ حرکت اسی کی تھی تو معاملہ کیا تھا؟ کافی آگے بڑھ چکا تھا اور کسی طرح نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان حرکتوں کو مقصد صرف اپنے شکاروں کو مرعوب کرنا ہے۔ شکاروں کو مرعوب کرنے کے لیے تو گیل ہی والا واقعہ کافی تھا۔ اس وقت جو کچھ بھی پیش آیا تھا اس کی روشنی میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ اب وہ پولیس کو بھی مرعوب کرنا چاہتا ہے، ورنہ پھر اس طرح فریدی پر حملہ کرانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ پہلے اس نے کسی طرح یہ بات ڈیکن پر جتا دی ہوگی کہ وہ کسی فوری خطرے سے دوچار ہونے والا ہے۔ ڈیکن نے بوکھلا کر فریدی کو فون کیا۔ پھر اس اطلاع اور اس کے وہاں پہنچنے کے وقفے میں کسی طرح وہ زہریلی سوئی اس کے شانے میں اتار دی گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ یقینی طور پر اس کے لیے عقبی ہی راستہ استعمال کیا گیا ہوگا۔ پھر یک بیک وہ چونک پڑا۔ عقبی دروازے کے خیال کے ساتھ ہی اسے وہ سچویشن بھی یاد آ گئی جب اس نے تھیلما کو عقبی دروازے کی طرف گھورتے دیکھا تھا۔ پھر وہ چونکی تھی اور نروس نظر آنے لگی تھی۔ اس کے بعد ہی درخواست کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے جہاں وہ انہیں کچھ بتائے گی، لیکن فریدی نے ٹال دیا تھا۔ اوہ، تو کیا وہ اس عقبی دروازے سے ان کی توجہ ہٹانا چاہتی تھی؟ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کھولا جائے۔ فریدی نے جس انداز میں اسے ٹالا تھا اس سے تو یہی مترش ہوتا تھا کہ وہ خود وہاں سے نہیں ہٹنا چاہتا۔ تو یہ عورت کچھ بتانے پر آمادگی ظاہر کر کے دراصل کچھ چھپانا چاہتی تھی۔ تھیلما کی گاڑی ایک کراسنگ پر رکی۔ اس کے پیچھے دو گاڑیاں اور بھی تھیں، پھر لنکن تھی۔ حمید نے احتیاطاً اپنی گاڑی دو گاڑیوں کے پیچھے رکھی تھی۔ اس تعاقب کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ فریدی کو شبہ تھا کہ وہ سیدھی ہسپتال نہیں جائے گی یا پھر سرے سے ادھر کا رخ ہی نہ کرے۔ شبہ بار آور ہو رہا تھا۔ اس نے ابھی ابھی پولیس ہسپتال کی قریب ترین راہ نظر انداز کی تھی۔
حمید اب قاسم کے متعلق سوچنے لگا تھا، پھر ذہنی روح اس بلیک میلر کے طریقہ کار کی طرف منتقل ہو گئی۔ آخر وہ رقم وصول کرنے کے لیے خصوصیت سے اپنے تھیلے کیوں بھیجتا ہے؟ وہ تھیلے کس قسم کے ہوتے ہوں گے؟ فی الحال ایک تھیلا قاسم کے پاس تھا۔ اگر فریدی چاہتا تو قاسم سے تھیلا حاصل کر کے بلیک میلر کے لیے کسی قسم کا جال بچھا سکتا تھا، لیکن اس نے اسے ربا ربی میں ٹال دیا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا اس لیے کہ ڈیکن یہ معلوم کرنے میں ناکام رہا تھا کہ جھریالی کی بھوری چٹان سے تھیلا کس نے اٹھایا تھا؟ ڈیکن۔ حمید مستروانہ انداز میں سیٹ پر کسمسایا۔ آٹو سگنل کی روشنی تبدیل ہوئی اور تھیلما کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ تعاقب جاری رہا۔ ڈیکن ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک کہانی سنائی تھی جس کی تصدیق قاسم کی کہانی سے بھی ہو گئی تھی، لیکن کیا خود ڈیکن ہی کہانی کی پشت پر نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ فریدی اتفاقاً اسی بلیک میلر سے جا ٹکرایا ہو، اور بلیک میلر نے پہلے تو اسے اپنے طریقہ کار سے آگاہ کیا اور پھر کہانی میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے سوئی، پاگل پن اور حملے کا ڈرامہ پیش کیا۔ اس طرح کسی ایسے خطرناک آدمی کا وجود بھی ثابت ہو گیا جو اسے بلیک میل کر رہا تھا، اور دوسری طرف خود اس کی بھی پوزیشن صاف ہو گئی اور تیسرا مقصد بھی حل ہو گیا، یعنی پولیس کو مرعوب کرنا۔ گویا وہ جب بھی چاہتا اپنے خلاف تفتیش کرنے والوں کا صفایا کر سکتا ہے۔ اب اسی وقت اگر فریدی ہوشیار نہ ہو جاتا تو شاید اسے بھی ہسپتال ہی کا رخ کرنا پڑتا۔ ڈیکن۔ حمید نے پھر مستروانہ انداز میں پہلو بدلا۔ تھیلما کی گاڑی جھریالی کی سڑک پر مڑ رہی تھی۔ حمید نے سوچا کہ اب یہ تعاقب راز نہ رہ سکے گا، کیونکہ جھریالی کی سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں ہوتا تھا۔ تھیلما نے ان کی گاڑی پر دھیان دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن انہیں تو بخوبی دیکھ چکی تھی۔ پھر تیڑا سوال تھا، کچھ بھی ہو اب تو تعاقب جاری رکھنا اشد ضروری تھا۔ آخر وہ ڈیکن کی خیریت معلوم کیے بغیر جھریالی کی طرف کیوں بھاگی جا رہی تھی؟ جھریالی، جہاں بھوری چٹان نام کی ایک جگہ تھی، وہ جگہ جہاں بلیک میلر اپنے شکاروں سے رقومات وصول کرتا تھا۔ دفعتاً اسے یاد آیا کہ فریدی اپنی گاڑیوں میں اکثر ریڈی میڈ قسم کے میک اپ بھی رکھتا ہے، مثلاً ایسے مصنوعی دانت جو اصلی دانتوں پر چڑھائے جا سکیں، یا پلاسٹک کے ایسے خول جنہیں ناک پر چڑھا کر حلیے میں کسی حد تک تبدیلی کی جا سکے۔ ایسی ناکوں کے ساتھ گھنی مونچھیں بھی ہوتی تھیں جن سے کم اوپری ہونٹ تو ڈھک ہی جاتا تھا، مگر اسے اپنے سائز کی کوئی ناک نہ مل سکی۔ پھر مجبوراً وہی کرنا پڑا جس کے خیال ہی سے وحشت ہوتی تھی، یعنی مصنوعی دانتوں کے خول استعمال کرنے پڑے۔ اس نے عقب نما آئینے کی پوزیشن بدل کر اپنی شکل دیکھی۔ دو بڑے بڑے دانت نچلے ہونٹوں پر سائبان کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ شکل میں حیرت انگیز طور پر تبدیلی ہوئی تھی۔ بائیں ہاتھ سے کوٹ بھی اتارا، ٹائی کھینچ کر نیچے ڈال دی، اور سوچنے لگا کہ اگر وہ ان دانتوں سمیت کسی کے خیالوں میں بس رہے تو خیالات کا کیا حشر ہو۔ تھیلما کی گاڑی کی رفتار اس سڑک پر خاصی تیز ہو گئی تھی۔ حمید نے اپنی گاڑی مناسب فاصلے پر رکھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو اس علاقے میں پایا جہاں غیر سرکاری سائنسی تجربے گاہیں تھیں۔ ایک ہی کمپاؤنڈ میں تھیلما کی گاڑی داخل ہو رہی تھی۔ حمید اپنی گاڑی آگے نکالتا لیے چلا گیا، مگر اب اسے رکنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی گاڑی قریب ہی کی دوسری تجربے گاہ کے سامنے چھوڑ دی اور اس تجربے گاہ کی طرف پیدل ہی چل پڑا جہاں تھیلما گئی تھی۔ عمارت زیادہ بڑی نہیں تھی۔ سامنے کا کچھ حصہ صاف کرا کے وہاں چھوٹا سا پائے باغ ترتیب دیا گیا تھا، ورنہ چاروں طرف مختلف قسم کی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں، اور کمپاؤنڈ کی حد بندی بھی یہی جھاڑیاں کرتی ہیں، چار دیواری نہیں تھی۔ اس نے کچھ دیر رک کر اندازہ کیا کہ کس طرف کی جھاڑیوں میں گھس کر بآسانی عمارت تک پہنچ سکے گا۔ وہ پھر چل پڑا۔ آس پاس سناٹا تھا، اس لیے اس نے زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت نہ محسوس کی۔ عمارت کی پشت پر ساری کھڑکیاں بند نظر آئیں، لیکن ان میں شیشے جڑے ہوئے تھے، اس لیے اندر کا بخوبی جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ اس طرف جھاڑیاں اتنی بلند تھیں کہ دوسری جانب سے دیکھ لیے جانے کا بھی اندیشہ نہیں تھا۔ یک بیک اس نے کسی عورت کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی، تم نے بہت برا کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی حالت بہتر نہیں ہے۔ پھر کسی مرد کی آواز آئی، تمہیں وہم ہو گیا ہے ڈیئر، میں صرف محبت کرنا جانتا ہوں، رقابت سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پھر میں تو یہاں سے ہلا بھی نہیں تھا۔ تمہارے کسی آدمی نے؟ اس بار حمید نے تھیلما کی آواز پہچان لی۔ مزید حماقت، ایسے کام دوسروں کے ذریعے نہیں کرائے جاتے۔ آفیسر کہہ رہا تھا کہ اس پر کسی قسم کا زہر آزمایا گیا ہے جس کے اثر سے اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے، اور تم یہاں دوڑی آئیں؟ مرد ہنس پڑا، کیونکہ زہروں کے متعلق میری معلومات وسیع ہیں۔
جاؤ ڈارلنگ، اسے تمہاری ضرورت ہوگی، وقت برباد نہ کرو۔ اگر رقابت ہی کا معاملہ ہوتا تو وہ کبھی کا مر چکا ہوتا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تم دونوں جھگڑا کر بیٹھے تھے اور اس نے تمہیں دھمکیاں دی تھیں۔ میں نے تو نہیں دی تھیں۔ قریب آؤ، پریشانی کے عالم میں تم اور زیادہ حسین نظر آنے لگتی ہو۔ یہ سہمی سہمی سی آنکھیں کن کن جہانوں کی سیر کرا رہی ہیں تھیلما، کاش تم غیر فانی ہوتی۔ چوہے کا شکار۔ حمید نے مصنوعی دانتوں کا خول سنبھالتے ہوئے طویل سانس لی۔ وہ اس آدمی کی شکل دیکھنا چاہتا تھا لیکن اوپر اٹھ کر کھڑکی میں جھانکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس طرح دیکھ لیے جانے کا خدشہ تھا۔ رات ہوتی تو خیر کوئی بات نہ تھی۔ ہوں تمہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں کتنی پریشان ہوں۔ کچھ دیر بعد تھیلما کی آواز آئی۔ مرد کا قہقہا بھررائی ہوئی سی آواز میں تھا۔ اس نے کہا، پھانسی کے تختے پر بھی آدمی کو اپنے لیے کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ تم پاگل ہو ڈاکٹر، میں نے اکثر یہ بھی سوچا ہے۔ عام آدمیوں سے مختلف ہوں اس لیے تم مجھے پاگل بھی سمجھ سکتی ہو۔ ڈیکن کو ہمارے تعلقات پر شبہ ہے، تھیلما کی آواز آئی۔ میرا خیال ہے کہ تم سے وہ اسی بنا پر جھگڑا کر بیٹھا تھا، اسی لیے تمہاری بے عزتی کی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہارے سینے میں انتقام کی آگ نہ بھڑکی ہوگی؟ اگر اسے تم سے نفرت ہوتی تو میں یقیناً اسے مار ڈالتا، مرد بولا، لیکن یہ تو سوچو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کیا اس کی جاں بخشی کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے؟ جو لوگ میری پسندیدہ چیزیں پسند کرتے ہیں مجھے ان سے خاص قسم کی انسیت ہو جاتی ہے، خواہ وہ پسندیدہ چیز عورت ہی کیوں نہ ہو۔ تم بکواس کر رہے ہو۔ یقین کرو میں اس معاملے میں عام آدمیوں سے بہت مختلف ہوں، دل چاہے پاگل کہہ لو، لیکن جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے جھوٹ سمجھ کر تم مجھ پر ظلم کرو گی۔ پھر اس کے پاگل پن میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اس کا سا مزاج رکھنے والے خود بخود ہی پاگل ہو سکتے ہیں۔ آفیسر کہہ رہا تھا کہ ڈیکن نے اسے فون پر اطلاع دی تھی کہ وہ خطرے میں ہے۔ وہ وہاں پہنچا تو ڈیکن کی حالت غیر تھی، وہ کراہ رہا تھا۔ دفعتاً اس نے خنجر نکال کر آفیسر پر حملہ کر دیا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے اسے قابو میں کر کے ہسپتال بھجوا دیا۔ تمہاری موجودگی میں ہسپتال بھجوایا تھا؟ نہیں، میں دیر سے پہنچی تھی۔ ہسپتال گئی تھیں؟ نہیں، میں سیدھی ہی ادھر آئی ہوں۔ تم نے بہت برا کیا کہ اس کی خبر لینے کے بجائے ادھر چلی آئیں۔ واپس جاؤ، جلدی کرو، اگر کسی نے تمہارا تعاقب کیا ہوگا تو جانتی ہو میں کتنی الجھنوں میں پھنس جاؤں گا۔ اوہ، مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اوہ، یقیناً مجھے پہلے وہیں جانا چاہیے تھا، مگر سنو، میرا خیال ہے کسی نے میرا تعاقب نہیں کیا۔ تم نے اس کی طرف دھیان ہی نہ دیا ہوگا، اتنی چالاک نہیں ہو۔ جاؤ، جلدی کرو۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آواز سنائی دی۔ حمید جہاں تھا وہیں دبکا رہا۔ اب وہ اس آدمی کے متعلق معلومات فراہم کیے بغیر یہاں سے کیسے جا سکتا تھا؟ تھیلما شاید ذہنی طور پر اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے پیچھے آنے والی گاڑی کی طرف دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی کی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور آہستہ آہستہ رینگتا ہوا بائیں جانب بڑھنے لگا۔ دانتوں کا خول نچلے ہونٹ پر بری طرح چبھ رہا تھا، اس لیے اب اس نے اسے نکال کر جیب میں ڈال لیا۔ ویسے بھی اب اس کا کام تو ختم ہی ہو چکا تھا، وہ محض اس لیے استعمال کیا گیا تھا کہ کہیں مسز ڈیکن اسے پہچان کر وہاں کا قصد ہی ترک نہ کر دیں جہاں اسے جانا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کم سے کم اس آدمی کو تو دیکھنا ہی چاہیے جس سے وہ ابھی گفتگو کر رہی تھی۔ یک بیک اس نے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں سنی اور تیزی سے آواز ہی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بائیں باغ میں ایک لڑکی بے تحاشا دوڑتی پھر رہی تھی اور ایک بڑا سا چوہا اس کے پیچھے تھا۔ حمید کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی چوہے کو کتے کی طرح آدمی پر جھپٹتے دیکھا ہو۔ لڑکی چیختی ہوئی ادھر ادھر کودتی پھر رہی تھی۔ پھر حمید یہ بھول گیا کہ وہ کون ہے اور یہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اگر لڑکی سے محض مسخرہ پن سرزد ہو رہا تھا تب بھی وہ بہرحال ایک لڑکی ہی کا معاملہ تھا۔ حمید نے ریوالور نکال کر چوہے کا نشانہ لیا، فائر ہوا اور چوہا اچھل کر دور جا پڑا۔ خوب، بہت اچھے، برآمدے کی طرف سے آواز آئی۔ حمید اس جانب مڑا، لڑکی کچھ بڑبڑاتی ہوئی عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ حمید کے اس کارنامے کی داد دینے والا ایک طویل قامت آدمی تھا، سیاہ فرینچ کٹ داڑھی اور باریک مونچھوں میں خاصا وجیہہ معلوم ہوتا تھا۔ رنگت سرخ و سفید تھی، عمر 40 سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ ایسے بہادروں سے مل کر واقعی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ مسافر کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے حمید کی طرف بڑھا۔ ظاہر ہے ایسے چوہوں سے مل کر میرا کیا حال ہوتا ہوگا؟ حمید بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ مسافر میں گرم جوشی سے زیادہ طاقت کا اظہار تھا۔ حمید کو وہ فولادی پنجہ معلوم ہوا تھا، لیکن وہ خود بھی تو کمزور نہیں تھا۔ جوابی دباؤ بھی اس فولادی پنجے کے شایان شان ہی تھا۔
قاضی کے گھر چوہوں کے متعلق آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حمید نے اس کے لہجے میں زہریلا پن محسوس کیا۔ جی ہاں، یہ چوہا بھی یہی کہتا ہوا معلوم ہو رہا تھا کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، حمید نے جواب دیا۔ آس پاس والے بخوبی جانتے ہیں کہ میں اپنی حدود میں بغیر اجازت داخل ہونے والے اجنبیوں سے کیسا برتاؤ کرتا ہوں۔ آپ کو یہاں فائر کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ابھی تو آپ میرے اس دلہرانہ اقدام کی تعریف کر رہے تھے۔ اوہ ٹھیک ہے، میں بھول گیا تھا، اب وہ آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ یہ لڑکیاں اسی طاق میں رہتی ہیں کہ کب کوئی ان کے لیے کسی قسم کا دلہرانہ کارنامہ انجام دے اور وہ کھٹاک سے عاشق ہو جائیں، اس نے مسکرا کر کہا، لیکن لہجے میں زہریلا پن بدستور موجود تھا۔ تب تو قاضی کے یہاں کی بلیاں بھی کم سے کم وکٹوریہ کراس تو حاصل ہی کر چکی ہوں گی۔ بکواس بند کرو، اس نے یک بیک غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے ایک ایسے چوہے کو مار ڈالا ہے جس پر میرے تقریباً 5000 روپے صرف ہوئے تھے۔ اس کی رسید تمہیں کسی پاگل خانے سے دلوا دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور اسے گھورتا ہوا بولا۔ تھیلما ڈیکن کو تم کب سے جانتے ہو؟ اور قبل اس کے کوئی جواب دیتا اپنا کارڈ بھی اس کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ پر نظر پڑتے ہی اس نے ایک طویل سانس لی اور پھر اس کے چہرے سے غیظ و غضب کے آثار یکسر غائب ہو گئے۔ شاید پچھلے 2 سال سے، وہ حمید کا کارڈ واپس کرتا ہوا مسکرایا۔ وہ ابھی یہاں کیوں آئی تھی؟ سوال ایسا ہے جس کا جواب شاید آپ اپنی رپورٹ میں تحریر کرنا پسند نہ کریں۔ فی الحال میں آپ کا یہی جواب درج کروں گا، حمید جیب سے نوٹ بک نکالتا ہوا بولا۔ آپ کا نام؟ طاہر سعید، ڈاکٹر طاہر سعید، ماہر حشرات العارض۔ یہ نام حمید پہلے بھی سن چکا تھا۔ ڈاکٹر طاہر سعید مشہور شخصیتوں میں سے تھا، لیکن حمید نے اپنے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا نہ ہونے دیے۔ نوٹ بک کے صفحے پر اس کی پینسل چلتی رہی۔ ولدیت اور پتہ نوٹ کرنے کے بعد اس نے دوسرے سوالات شروع کر دیے، لیکن یہ نہیں ظاہر ہونے دیا کہ وہ کچھ دیر پہلے ان دونوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ اسی طرح وہ اندازہ لگا سکتا کہ ان معاملات میں اس شخص کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، مگر ڈاکٹر طاہر نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ تھیلما کی آمد کا اصل مقصد بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس عورت نے میری اور اپنی پوزیشن خراب کر لی ہے۔ اندر چلیے، میں آپ کو اسی لڑکی کے ہاتھوں کی چائے پلواؤں گا جو اس عرصے میں آپ پر اچھی طرح عاشق ہو چکی ہوگی۔ آپ ایک ذمہ دار آفیسر کو اپنا بیان دے رہے ہیں، حمید آنکھیں نکال کر بولا۔ چھوڑو یار، آفیسر کسی دوسری مشین میں ڈھل کر نہیں آتے ہیں۔ نیپولین تم سے بھی زیادہ خونخوار آدمی تھا۔ حمید نے پلکیں جھپکائیں۔ اپنے ٹائپ کا پہلا ہی آدمی اس وقت اس کے ہاتھ لگا تھا۔ ہو سکتا تھا یہ وہی ہو جس کی انہیں تلاش تھی، لیکن تھا دلچسپ۔ اس نے سوچا چلو یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے اسی وقت اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نصیب ہو جائے۔ اس نے اس کے ساتھ اندر جانے میں ہچکچاہٹ نہ ظاہر کی۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے آیا۔ یہاں معمولی سا فرنیچر تھا۔ ڈاکٹر نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھتے ہوئے گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی جو میز کے ایک پائے میں نصب تھا۔ عمارت کے کسی دور افتادہ حصے میں گھنٹی کی آواز گونجی۔ حمید کا داہنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور ریوالور کے دستے پر گرفت اتنی ہی مضبوط تھی کہ ضرورت پڑنے پر پلک جھپکتے نکالا جا سکے۔ کچھ دیر بعد وہی لڑکی بائیں جانب والے دروازے میں دکھائی دی۔ ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ اشارہ کیا اور وہ الٹے پیروں واپس گئی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، وہ حمید کی طرف مڑا، میں اور ڈیکن گہرے دوست تھے۔ تھیلما مجھے بھی پسند ہے، ہو سکتا ہے ہمارے درمیان جھگڑے کا باعث وہی بنی ہو۔ اگر ڈیکن میرا دشمن ہو گیا ہے تو تھیلما نے فرض کر لیا کہ میں بھی اس کے خون کا پیاسا ہوں۔ قدرتی بات ہے، قدرتی بات۔ ڈاکٹر نے طویل سانس لی۔ جو بات آج قدرتی ہوتی ہے کل نہ رہے گی۔ کل چوہا آدمی کی آہٹ پر بھاگتا تھا، آج تم نے اسے آدمی پر جھپٹتے دیکھا ہے۔ آج ایسے معاملات میں رقابت قدرتی بات ہے، لیکن کل نہ ہوگی۔ لیکن یہ چوہا میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ میں یہاں ایسے تجربات کر رہا ہوں جن کے تحت آدمی کو حشرات العارض کی تباہ کاریوں سے نجات دلائی جا سکے، لیکن جانتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر چوہوں کو لے لو۔ یہ ہر سال ہمیں ہزاروں ٹن اناج سے محروم کر دیتے ہیں، لہذا ضرورت ہے کہ نہ صرف انہیں فنا کیا جائے بلکہ ان کی پیدائش ہی روکنے کی کوشش کی جائے۔ بڑا نیک کام ہے، حمید سر ہلا کر بولا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ناممکن ہے۔ جو تدابیر اختیار کرتا ہوں وہ موجودہ نسل کو کسی حد تک کمزور کر دیتی ہیں، لیکن اس کی دوسری پشت انہی تدابیر کا جم کر مقابلہ کرتی ہے۔ وہ دراصل ان کے خلاف ویسی ہی قوت دافعہ لے کر پیدا ہوتی ہے، پھر ان کے خلاف دوسری تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہے۔
लेकिन तीसरी पुश्त उन्हें भी बेकार कर देती है। जिस नस्ल पर मैंने पहले तजर्बा किया था उसकी 8वीं पुश्त का कारनामा तुम अभी देख चुके हो। ये इतनी शेर है कि आदमी ही पर झपट पड़ती है। बड़ी अजीब बात है। अजीब नहीं बल्कि कुदरती बात है। तुम्हें उस समंदर में भी मछलियाँ मिलेंगी जिसका पानी ठंडक से जम जाता है, लेकिन किसी तालाब की मछली को बर्फ़ की सिल पर डाल दो तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी ठंडक के खिलाफ उसमें कुव्वत दाफ़िया मौजूद नहीं है। लेकिन अगर तुम रोज़ाना तालाब की मछलियों को बर्फ़ की सिल पर डालते रहो, कम से कम इतनी देर तक कि उनकी ज़िंदगी खतरे में ना पड़ जाए, फिर उन्हें हटा लो, वो मरने ना पाएँ। मेरा दावा है कि उनकी तीसरी या चौथी पुश्त बर्फ़ की सिर पर घंटों फुदकती फिरेगी। हमीद सोचने लगा कि आखिर वो इतनी बकवास क्यों कर रहा है। सूरज से तो झक्की नहीं मालूम होता। आंखों में ज़हानत और कुव्वत इरादे की झलकियाँ भी मौजूद है। ऐसी आंखें रखने वाले अमूमन ठोस और कमगू होते हैं। वो ऐसी चहकती हुई शोख आवाज़ में गुफ्तगू नहीं कर सकते। आखिर उसने कहा, क्या मैं चूहों के मुतालिक मालूमात हासिल करने आया हूँ? मतलब यह है कि डेकन जैसे लोग मेरी नज़रों में चूहों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। उसने मुझे फांसने के लिए घटिया प्लाट बनाया है, और हो सकता है कि उसका परदादा किसी कानूनी शिकंजे में जकड़ा जा सका हो, लेकिन उसे गिरफ्त में लेना मुश्किल होगा, क्योंकि उसे कानून की हुदूद ही में रहकर कानून शिकनी करना आ गया है। वो उन अल्फाज से बाखूबी खेल सकता है जो किसी कानून की तश्कील करते हैं। क्या मतलब? उसके परदादा के वक्त से अब तक ताज़ीज़ी क़वानीन में कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन ये अपने परदादा से कहीं ज़्यादा ज़हीन है। ऐसा ही चूहा है जो आदमी पर भी झपट सके। जो चूहा तुमने अभी देखा था, उसे ख़त्म करने के लिए मैं वही तदाबीर इख्तियार कर रहा हूँ जो उससे पहले की थी, जो उससे पहले की 7 पुश्तों के लिए करता रहा था। शुरू की 2 पुश्तें किसी कदर कमज़ोर हो गई थीं। उनमें कुछ मरे भी थे, लेकिन बाद की नस्लें जमकर उन तदाबीर का मुकाबला करती रहीं। और अब ये चूहा, हाँ तो क्या समझे, ज़रूरत है कि ताज़ीरी क़वानीन में हस्बे ज़रूरत दफ़्तन फ़ौक़्तन तब्दीलियाँ या तरमीमात की जाती रहे, वरना एक दिन पूरा मुआशरा चूहों का अखाड़ा बनकर रह जाएगा। मैं ताज़ी रात पर लेक्चर अटेंड करने नहीं आया डॉक्टर सईद। हाँ ठीक है। डॉक्टर ने हंसकर घंटी का बटन दबाया, फिर बोला, मैं समझता हूँ तुम चाय भी पियोगे और थैलमा के मुतालिक मेरी शायरी से भी लुत्फ़अंदोज़ होना चाहोगे। कीड़े मकोड़ों ने मुझे आदमी बना दिया है, वरना आज से 10 साल पहले मैं भी एक हकीर सा कीड़ा था। उस वक्त मैं तुमसे आंखें चार करके ये बात न कह सकता कि थैलमा मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, लेकिन तुम रकावत के इम्कानात पर गौर न करने लगो। नहीं डियर, कतई नहीं। डेकन भी मुझे इसीलिए पसंद है कि वो थैलमा को बहुत चाहता है, और ये लड़की शायद अब तन्हा है, इसीलिए घंटी। डॉक्टर ने उठना चाहा, लेकिन हमीद ने हाथ उठाकर कहा, नहीं शुक्रिया, इतना ही काफ़ी है कि मेरे सवालात के जवाब देते रहो। मैं चाय नहीं पीऊँगा। अच्छा, डॉक्टर ने अंगड़ाई के से अंदाज में अपना जिस्म तानते हुए कहा, चलो शुरू हो जाओ, आज मुझे भी काम नहीं है। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त दे सकता हूँ। क्या डैकर को किसी मामले में ब्लैकमेल भी किया जा सकता है? उस सवाल पर पहली बार हमीद को उसकी आंखों में संजीदगी नजर आई। वो चंद लम्हे शायद उस सवाल को तोलता रहा, फिर बोला, मैं उस सवाल का जवाब कैसे दे सकूंगा, क्योंकि ब्लैकमेल किए जाने वाले मामलात से अगर हर शख्स आगाह हो तो फिर ब्लैकमेलिंग का सवाल ही पैदा ना हो। फिर हमीद को भी एहसास हुआ कि यह सवाल हद दर्जा अहमकाना है। वैसे वो भी ये महसूस कर रहा था कि उससे जल्दबाजी सरजद हुई है। उसे इस तरह अचानक सामने ना आ जाना चाहिए था। ये चालाक आदमी उसे बातों में उड़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सवाल। डॉक्टर मुस्कुराया। हामिद कुछ कहने ही वाला था कि लड़की हाथों पर चाय की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। खासी कबूल सूरत थी, रख रखाव से मुलाजमा भी नहीं मालूम होती थी। हो सकता है डॉक्टर से कोई रिश्ता रहा हो, लेकिन हमीद ने सोचा, अगर रिश्ता होता तो डॉक्टर उसके मुतालिक ऐसी बातें ना करता। लड़की ने ट्रे मेज पर रख दी और 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसका सर झुका हुआ था। दफातन डॉक्टर दहाड़ा, फिर वही ब्राउन शुगर, कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने भूरी शुगर न लाया आया करे। लड़की ने सर उठाया और वो खामोशी से उसे घूरती रही, और डॉक्टर हाथ हिला हिलाकर उससे कुछ कहता रहा। फिर यकबैग लड़की के हलक से अजीब किस्म की आवाज़ें निकलने लगीं। पहले तो हमीद चकरा गया, ये कैसी आवाज़ें थीं? क्या वो किसी ज़ुबान के अल्फाज थे जो उसके लिए नई रही हो? फिर उसे बहुत देर में समझ में आई, लड़की गूंगी थी। हमीद का दिल चाहा अपने गालों पर 2-3 थप्पड़ लगाए और किसी रेलवे इंजन की तरह छुक 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 करता और सीटी बजाता यहाँ से निकल भागे।
लड़की इसी तरह चीखती और दहाड़ती हुई बाहर निकल गई, जैसे कह रही हो जहन्नुम में जाओ, मिजाज ही नहीं मिलते बेचारे के। हो नहीं तो ये मुझे पागल बना देगी। डॉक्टर सर के बाल नोचता हुआ बड़बड़ाया, फिर चौंक कर हमीद से पूछा, आप कितनी शक्कर पीते हैं जनाब? शुक्रिया, हमीद ने खुश्क लहजे में कहा। मैं ड्यूटी पर हूँ, इसलिए उसूलन उस किस्म की दावतें कबूल करना मेरे बस से बाहर है। ओह हा हा, डॉक्टर ने कहा लगाया, अब ये चाय भी हल्क में फंसेगी, इसी तरह जैसे गूंगी की आवाज़ फंसने लगती है। अच्छी बात है, मैं मजबूर नहीं करूँगा। वो सिर्फ एक प्याली में शक्कर डालकर चाय उंडेलने लगा। हमीद का दिल चाह रहा था कि एक हाथ से उसकी दाढ़ी पकड़ने की कोशिश करे और दूसरे हाथ से ऐसा भरपूर घूंसा रसीद करे कि नाक का जाविया ही बदल कर रह जाए। ओह कैप्टन यकबैग, डॉक्टर चौंक कर बोला, ठहरो, शायद तुम उस सिलसिले में कोई मदद कर सको। हमीद ने उसे तीखी नज़रों से देखा मगर कुछ बोला नहीं। डॉक्टर कह रहा था, वो चूहा मैंने इसीलिए इसके पीछे छोड़ा था कि इसकी असलियत मालूम कर सकूं। मुझे शुबा है कि वो गूंगी नहीं है। बहरहाल तुमने खेल बिगाड़ दिया। समझ में नहीं आता कि किस तरह इसका मुअम्मा हल हो। डॉक्टर, हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा, आखिर तुम आदमियों की तरह गुफ्तगू क्यों नहीं करते? वो दरअसल डॉक्टर को गुस्सा दिलाना चाहता था, इस तरह वो उससे कुछ न कुछ उगलवाना चाहता था। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, यकीन करो प्यारे दोस्त, मैं किसी दिन साबित कर दूंगा कि लड़की गूंगी नहीं है।